اب ڈالیں گے بتا دیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ یہ سحری میں جو ہے وہ پراٹھے بن رہے تھے، جب کہ سوچا تھا نہیں بنائیں گے، لیکن سمجھ ہی نہیں آتا کچھ کہ کیا بنائیں کیا نہیں بنائیں۔ بریڈ کھائی نہیں جا سکتی، مطلب وہ تو خود ہی اتنی ہوا ہوتی ہے کہ رات کو کیا بریڈ کھا کے بندہ، اس سے اچھا کچھ کھائے نا، کھجور کھائے، پانی پیے اور سو جائے۔ لیکن یہ کہ صبح میں ہسبینڈ کو ڈیوٹی بھی جانی ہوتی ہے، اور ڈیوٹی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، کبھی 9-10 گھنٹے کی، کبھی 11 گھنٹے کی، اس طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو پیٹ میں کچھ ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی سوچا تھا کہ چوری بنا لیں گے اور 2 انڈے ڈال دیں گے، چائے ہو جائے گی، بس یہی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے پراٹھے میں نے چوری کے لیے بنائے تھے، کیونکہ پتلے پراٹھے کی چوری مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چوری ہمارے ہاں ہم ہمیشہ رمضانوں میں تقریباً 10-15 دن تک تو بنتی ہے، آن اینڈ آف، ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو ضرور بنتی ہے۔ عطیہ نے میسج کیا تھا، شکریہ عطیہ آپ کا کمنٹ کرنے کا، اور بہت ساروں نے کمنٹ کیے تھے، اپنا مسز شاہد نے بھی کمنٹ کیے تھے، فیض صاحب نے بھی کمنٹ کیے تھے۔ فیض صاحب جو ہیں وہ 1 دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے ایک دفعہ کمنٹ کرتے ہیں، آپ روزانہ کمنٹ کیا کیجئے، ہمیں انتظار رہتا ہے سب کے کمنٹس کا۔ اور یہ براؤن شوگر میں جو ہے وہ چوری بنا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے براؤن شوگر میں ہی چوری بنائی تھی، کیونکہ اس میں شکر زیادہ ڈلتی ہے، اب اتنی زیادہ وائٹ شکر تو نہیں کھائی جا سکتی، تو اس لیے براؤن شوگر میں ہی بنائی تھی۔ اور میں تو کوشش کرتی ہوں کہ گڑ میں بناؤں، اور گڑ میں بنائی ہوئی چوری بہت مزے کی ہوتی ہے۔ بس مکھن ڈالا، اس میں گڑ ڈالا یا براؤن شوگر ڈالی، اور تھوڑا سا پراٹھا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کوٹ لیں۔ گاؤں وغیرہ میں تو یہ ڈیرہ غازی خان ہو گیا، ملتان ہو گیا، یہاں تو سب چوری ہی کھاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی ساس سے سیکھی تھی چوری بنانا، ان کے بنتی تھی تو میں نے بھی سیکھی۔ اور مجھے انڈے، جب میں کسی ولاگ میں انڈے بنتے دیکھتی ہوں نا، تو مجھے بڑے ٹیمپٹنگ لگتے ہیں، اور بڑی کریونگ ہوتی ہے کہ میں انڈا کھاؤں، جبکہ مجھے زردی میں نہیں دیکھ بھی نہیں سکتی، کھا بھی نہیں سکتی، صرف وائٹ پارٹ اس کا کھاتی ہوں، اور بس وہ بھی 1 انڈا، زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ دہی جمانے کے لیے جو ہے وہ دودھ گرم کر رہی تھی میں، اور دہی جمانے کے لیے رکھ دیا ہے، ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسا جما ہے، یقیناً اچھا ہی جما ہوگا۔ اور آج میں انسٹاگرام دیکھ رہی تھی، تو رابرٹ ہی نام ہے میرا خیال میں، if I'm not mistaken، جج رابرٹ ہی نام ہے، تو ان کے پاس ایک کیس آیا، امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، اور اکثر ہم لوگ ججز کے کیسز دیکھتے ہیں، شارٹ کلپس آتے رہتے ہیں، تو اس میں ایک بچے نے اپنے باپ پہ کیس کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے برتھ ڈے پہ یا میری گریجویشن پارٹی پہ مجھے گفٹ نہیں دیا، جس کا اس نے جو ہے وہ اپنے باپ پہ کیس ٹھوکا ہوا تھا، تقریباً $60,000 کا۔ آپ چیک کریں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو پولیس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک یہ یہاں پر نہیں ہے، اور بھی بہت جگہوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے، کہ ہم صرف امریکہ میں یہ چیز نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ چیز، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، بالکل بے وقت کیا ہوا ہے ماں باپ کو۔ ایک اور جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بچے ماں کو اپنے جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ گیا، اور وہ بلک رہی ہے، رو رہی ہے، اور اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ اس کے بچے جو ہیں وہ اس کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ یقین مانیں کہ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جتنی دیر تک میں نے اس کا چہرہ دیکھا میری روح کانپتی رہی، کہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی جنتوں کو جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کراتے ہیں اپنی جنتوں کو جان بوجھ کر، جبکہ ان کی اس وقت موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ موت سے پہلے ہی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے۔ اور وہ کوئی ایسی غریب خاتون نہیں تھیں کہ جو بھوک سے بلک رہی ہوں، یا ان کو کھانے کو کبھی کچھ نہ مل رہا ہو، اس طرح کا کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے خیال میں بہت اچھے کھاتے پیتے گھر کی، مطلب مڈل کلاس گھر کی وہ خاتون لگ رہی تھیں، اور ان کے بچے جو ہے وہ ان کو ادھر چھوڑ گئے تھے۔ ہم سوچ کیسے سکتے ہیں، سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دور کر دیں۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا کالم لکھا تھا کسی نے، کسی سے کوئی انٹرویو کر رہا تھا، کوئی انگریز تھا، تو وہ بولتا ہے کہ تم اپنے زندگی کا کوئی مجھے اہم بات بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں،
کہ مجھ سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ تم اپنے ماں باپ سے سال میں کتنی دفعہ جا کر ملتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ جا کے ملتا ہوں، کسی اور شہر میں ماں باپ اس کے رہتے تھے۔ تو کہتا ہے میں انٹرویو دے کر اپنا آ گیا، اور انٹرویو دینے کے بعد جب میں گھر گیا تو کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیا کہا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو اتنے؟ تو کہتا ہے کہ میرا آج ایک انٹرویو تھا جس میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم مطلب اپنے ماں باپ سے کتنی دفعہ جا کے ملتے ہو سال میں؟ تو اس نے بولا میں 5-10 دن کے لیے جاتا ہوں سال میں ایک دفعہ، اور اپنے ماں باپ سے مل کے آ جاتا ہوں۔ تو کہتی ہے پھر تم کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ 2-3 گھنٹے وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سوٹ کیس پیک کرنے شروع کیا اور بیوی سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ماں باپ سے سال میں ایک دفعہ ملوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کی ایج جو ہے وہ 60+ ہے۔ وہ بہت جی لیں گے، تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سال اور جی لیں گے۔ کیا میں سال میں صرف ایک دفعہ ہی جا کے ان سے ملوں گا؟ اور اس طرح سے اگر میں ایک دفعہ جا کے نیکسٹ 15 سال میں ان کو ملوں گا تو میں صرف 15 دفعہ اپنے ماں باپ سے مل سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ میرے ماں باپ کے پاس چلنا ہوگا۔ بیوی نے فوراً جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیگ پیک کیے، کہا کہ میرے ماں باپ بھی تو وہیں رہتے ہیں، وہی جو فارمولا تمہارے ماں باپ کے ساتھ اپلائی ہو رہا ہے وہی میرے ماں باپ کے ساتھ اپلائی ہو رہا ہے، تو مجھے بھی یہاں نہیں رہنا، ہم وہیں چلیں گے، وہیں جاب ڈھونڈیں گے، وہیں کام کریں گے، اور اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ گاہے بگاہے ہفتے میں 2-3-4 دفعہ ملیں گے، جب جتنا دل کرے گا ملیں گے۔ بس انہوں نے جو ہے وہ اپنا بیگ پیک کیا، سامان وامان سب سمیٹا سموٹا جو بھی کیا، اور نیکسٹ ڈے وہ اپنے ماں باپ کے شہر چلے گئے۔ ماں باپ یعنی جس کو سمجھ آئے ان کے لیے ماں باپ بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ اس کے ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی رہ جائیں گے، انہوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے یہیں بوڑھا ہونا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں جینا مرنا ہے، تو وہ پھر بہت بھول میں ہیں، بہت پچھتائیں گے آگے جا کے۔ میری بہن ہے مجھ سے ایج میں 1.5 سال یا سال بڑی ہیں، تو وہ اپنے یعنی میرے والد صاحب کا، اپنے والد صاحب کا ایسے خیال رکھتی ہیں کہ جیسے کوئی 2 سال کے بچے کا رکھتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ وہ رات کو کوئی 10 دفعہ نیند سے اٹھ کے اپنے ابو کو چیک کرتی، جبکہ گھر میں ہمارے سرونٹ بھی ہیں، سب ہے، لیکن وہ ضرور ابو کا ایسا خیال رکھتی ہیں جیسے کہ بولیں کہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہے، جو رات کو ماں گھبراتی ہے کہ ایسا نہ ہو کمبل ہٹ گیا ہو، ایسا نہ ہو مجھے بلا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر گیا ہو۔ یہ حال رہتا ہے میری بہن کا، تقریباً کوئی 15 سال سے، میرا خیال میں 15 سال سے وہ ابو کا اسی طرح سے خیال رکھ رہی ہے، اسی طرح سے۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی نہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے سب کچھ سمجھیں کہ اپنے والد صاحب پہ نچھاور کیا ہوا ہے۔ اور وہ ایک ابھی بہت ضروری کام سے جو ہے وہ ان کو دوسرے ملک جانا پڑا، تو وہ گھر میں CCTV کیمرے لگا کر گئی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نوکر جو ہے وہ والد صاحب سے بدتمیزی، جبکہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی چھوڑ کے گئی ہیں ابو کے پاس، اور اپنے بھانجے بھتیجوں سب کو چھوڑ کے آئی ہیں وہ ابو کے پاس، کہ ایسا نہ ہو کہ ابو کو کسی کی ضرورت پڑے اور کوئی موجود نہ ہو، اور نوکر بھی ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہر کمرے میں CCTV کیمرہ لگا کے آئی ہیں، حتیٰ کہ کچن تک میں لگا کے آئی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ابو کو کوئی چیز جو ہے وہ جو نہیں کھانے والی ہے وہ دے دیں۔ وہ ہر وقت وہ موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ ابو کیا کر رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، ابو کی ٹائمنگز کیا ہیں کھانے پینے کی، ایسا نہ ہو کہ کھانا نہ دے، کھانا نہ ملے، جبکہ سب موجود ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہم ایسی اولادوں کی امید کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسی ہی اولادیں دے، ایسے ہی بچے دے، بچیاں دے پروردگار سب کو۔ یقین مانے کہ دل سے دعا نکلتی کہ ماں باپ اس دنیا سے بہت خوشی خوشی جائیں۔ اچھا میرا یہ ہے کہ میں ابو سے اس لیے ہفتے میں یا 15 دن میں 2-3 دفعہ ابو سے بات کر لیتی ہوں، ابو کو دیکھتی ہوں تو میں اتنی زیادہ ابو کی کریونگ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر کافی دیر تک دل پریشان رہتا ہے کہ کاش ہم جو ہے وہ اڑ کے چلے جائیں اپنے ماں باپ کے پاس۔ بہرحال
اس کی جو ہے وہ سعادت مجھے نہیں ملی، میری بہن کو ملی ہوئی ابو کی خدمت کی۔ پروردگار اس کی خدمت قبول فرمائے۔ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا، ہم اگر کیرلا سائڈ پہ چلے جائیں نا، انڈیا کے کیرلا سائڈ پہ، اور کہیں نہیں، میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کروں گی، تو آپ یقین مانیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے بالکل اپوزٹ فلیٹ ہے، اس میں ملیالی فیملی رہتی ہے، تو انہوں نے، وہ خود بھی یتیم ہیں، جو ان کی وائف ہیں، سامنے جو آدمی رہتے ہیں ان کی وائف خود بھی یتیم ہے، بہت ینگ ایج میں وہ یتیم ہو گئی تھیں، ماں باپ ان کے انتقال کر گئے تھے۔ تو ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی ساس کو کہیں جانے ہی نہیں دیا، اور وہ اپنی ساس سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسے کہ وہ سگے ماں باپ سے کرتا ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کی ساس کے بغیر ان کا ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ اپنی ساس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے کبھی چلی جائیں، ہاتھ سے پھسل جائیں، جیسے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں ماں باپ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچ کے بھی ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ سارے کیرلائٹس جو ہیں، جتنے بھی کیرلا کے لوگ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جب بچپن میں پرورش کر رہے ہوتے نا، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے۔ میں نے یہ بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے۔ ہمارے جو فلیٹ کے اوپر صاحب رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جب تک وہ بلک بلک کے آدھے نہ ہو جائیں انہیں کوئی چیز نہیں دلاتے، جبکہ وہ بہت اچھا ارن بھی کرتے ہیں، اور زیادہ بڑی ان کی فیملی بھی نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی کوئی فیملی نہیں ہے ان کی، لیکن وہ بہت، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے چیزوں کے لیے روتے ہیں بہت زیادہ، پھر جا کے وہ چیزیں دلاتے ہیں، کیونکہ اکثر میری ان کی وائف سے بات ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں، اس لیے کہ ان کو وہ بتاتے ہیں کہ پیسے کی قدر ہے، جب وہ پیسہ دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی چیز رونے پیٹنے سے مل رہی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی قدر کریں گے۔ ہم بچوں کے منہ سے بولنے سے پہلے ہم بچوں کے لیے چیزیں حاضر کر دیتے ہیں، جو چیز ہمیں بچپن میں نہیں ملی وہ بچوں کو وقت سے پہلے ہی لا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنا ہی بتا دوں کہ میں سارا دن جو ہے وہ روتی تھی کہ امی مجھے جو ہے وہ پیسے دیں، میں 4 بج گئے تو مجھے چیز کھانی ہے، تو امی جو ہے وہ مجھے 4 بجنے سے 15-20 منٹ پہلے ہی پیسے دے دیا کرتی تھی کہ تم جو ہے وہ جاؤ چیز لے لو۔ لیکن ملواری لوگ جو کیرلا کے لوگ ہیں، وہ میں نے بہت دیکھا ہے، کیونکہ میں کیرلا کے اسکول میں پڑھی بھی ہوں، نیو انڈین اسکول میں پڑھی تھی ام القوین میں، تو میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ ان کو کبھی کوئی فاسٹ فوڈ وہ لوگ نہیں دلا کے دیتے، بہت کم، شاذ و نادر ہی ایسا ہو کہ وہ لوگ جو ہے وہ باہر کا کھانا کھائیں۔ لیکن ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ بچوں کے ابھی منہ سے بھی نہیں نکلتا، گاڑیاں دلا کے دے رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بہترین گھما رہے ہیں، ہر اسٹائل کا کپڑا دلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، یہ جیکٹ آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، وہ چیز آئی ہوئی مارکیٹ میں، نیا موبائل آیا ہوا مارکیٹ میں، پہلے ہمارے بچے کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اپنے بچے کو پہلے وہ چیز دلا دے۔ بات میری یقیناً سبھی کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن میں خود بھی جب سے میں نے وہ دیکھا ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ باپ پہ کیس کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور باپ کی شکل دیکھنے والی تھی، انگریز ہیں یا جرمن کے ہیں یا فلسطینی ہیں یا کہیں اور کے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بڑے پیار محبت سے پالتے ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کو پتہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ نہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ اب ہو رہا ہے، نہیں، ماں باپ ہیں، ازل سے ابد تک ماں باپ ہی رہیں گے، ان کو کوئی وہ نہیں کر سکتا، ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، ان کی محبتوں کو کوئی آزما نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ محبت بائی ڈیفالٹ ہے، وہ بلٹ ان ہے، وہ اندر ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن اولادیں بھان کی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے نا کہ حضرت آدم کے ماں باپ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، بی بی حوا کے ماں باپ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جب اپنے ماں باپ سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، تو جب ان کو محبت نہیں تھی تو ہمارے بچوں کو کیا ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بلٹ ان ہے کہ ماں باپ سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ بہت شاذ و نادر بچے ہوتے ہیں اربوں خربوں میں کوئی جو اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جس میں سے میری ایک بڑی بہن ہے۔ پروردگار اور بچوں کو بھی، میں بہت سارے دیکھے ہیں جو بہت قدر بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے دیکھے ہیں جو بالکل ہی ماں باپ کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ میرا دل بہت زیادہ آج دکھا ہوا تھا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا، اور معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز
آپ لوگ جو ہے وہ معاف کر دیجیے گا، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں پلیز گریب دی اپرچونٹی، پکڑ لیں جا کے ماں باپ کے پیروں کو۔ اور میں نے کہا، میں تقریباً دوسرے تیسرے ولاگ میں یہ ضرور بتاتی ہوں، بولتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ بہت ایک چھوٹی سی بات میں بتا کے پھر ولاگ اینڈ کروں گی کہ بہت سالوں پہلے جو ہے وہ مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں نے ایسی باتوں باتوں میں ہماری جو کنورزیشن ہو رہی تھی، اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ ساس کے ساتھ رہتی کہ نہیں؟ ہاں ساس کے ساتھ، میرا تو ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اور وہ جب سو رہی ہوتی ہیں نا تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ پتہ کیا کرتے ہیں، جا کے ان کے دونوں پیروں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے ہیں، اور جب تک وہ ان کے پیروں کو بوسہ نہ دے لیں نا اپنی امی کے اور ابو کے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور کہتی ہیں ہماری قسمت ہی اسی چیز سے چمکی ہوئی ہے کہ اپنے امی ابو کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور میں جب ان کو دیکھتی ہوں نا کہ اپنے امی ابو کی اتنی قدر کر رہے ہیں تو یقین مانے میں بھی اپنے امی ابو کی بہت قدر کرتی ہوں۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ دونوں ہی اپنے ساس سسر کی جو ہے وہ بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا ہے، اچھے برے لوگ اسی دنیا میں بستے ہیں۔ پروردگار ہمیں ہدایت دے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسروں کے لیے تو بعد میں دعا کروں، اپنے لیے پہلے کروں۔ میری ساس بھی بہت زیادہ اچھی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ کروٹ کروٹ سسر میں نے نہیں دیکھے، لیکن ساس نے مجھے ماں جیسا پیار دیا تھا۔ بہرحال اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اب ہر ویڈیو میں یہ بتاتی پھروں کہ یہ جو ہے وہ کباب ہیں، یہ پکوڑے ہیں، یہ ہے۔ دنیا کو پتہ ہے کیسے پکتا ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پکایا جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو سکھاؤں کہ یہ ایسے بنتا ہے، یہ ایسے بنتا ہے۔ سب کو مجھ سے اچھا پکانا آتا ہے، اور جو آج کل کی لڑکیاں ہیں، اور چاہے وہ لڑکے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہم سے بہت اچھا پکاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا، اور معذرت کہ کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اللہ حافظ۔